اولیاء اللہ کے لیے جو معرفت اور جو پہچان ہے وہ دو چیزیں یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، ایک ایمان اور ایک تقوی، کہ وہ کمال درجے کے مومن ہوں گے اور پرلے درجے کے متقی ہوں گے۔ یہ دو خوبیاں اگر کسی وجود میں جمع ہوں تو اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اگر یہ دو بنیادی خوبیاں کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر کے اس کو کرامت قرار دے دینا یہ سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ خرق عادت امر جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، اگر ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی فاسق و فاجر یا بے دین کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہیں گے۔ جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، تو اس کی کرامت نہیں ہو سکتی، اس کا معجزہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا استدراج ہوگا۔ تو استدراج اور کرامت کے درمیان فرق کو کیسے محسوس کیا جائے کہ یہ استدراج ہے اور یہ کرامت ہے؟ کرامت برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کرامت اور استدراج کے اندر جو فرق ہے اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک ہی معیار دیا گیا ہے، ایمان اور تقوی۔ ہم چونکہ اس معیار سے ہٹے ہیں تو جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں، شعبدہ باز لوگوں کے قابو آ گئے ہیں۔ اگر ایمان اور تقوی جو اللہ نے ہمیں معیار دیا ہے اس پر اگر ہم رہتے تو کسی کے بارے میں خوش گمانی سے اس کے قریب ہوتے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، تمہارے دل سے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے۔ ایمان اور تقوی یہ دو علامتیں بنائی گئی۔ اب اس کا یہ مطلب قطعاً نہ لیا جائے کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا کرامات کو تو کافر ہو جائے گا۔ وہ کرامات جن کا بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے اس کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا۔ تو یہ بے موسم پھلوں کا حجرہ مریم میں موجود ہونا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ کی، اور یہ قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ تو یہ اس کا من حیث الکرامت نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اولیاء اللہ کے وجود سے کرامات کی نفی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے پہچاننا کرامت اور استدراج میں فرق، اس لیے ہمیں ایمان اور تقوی سے کسی کو پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم یہ معیار بنا لیں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت انسانی کا کام لیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے بندوں سے ہم دور ہٹ جائیں گے تو ہم اپنے لیے محرومیاں اکٹھی کر لیں گے۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم بہت سارے 2 نمبر لوگوں سے دھوکہ کھائیں گے، اور دھوکہ کھانے کے بعد پھر ہم اصل سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، جس طرح بہت سارے طبقات ہیں۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ہر ایرے غیرے کو مان لیا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے حقیقتوں کا انکار کر دیا ہے۔ تو جنہوں نے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی عقیدتیں برباد کی ہے وہ بھی برباد ہو گئے، اور جنہوں نے ایسے لوگوں کے روپ کو دیکھا اور حقیقت کا انکار کر دیا وہ بھی اولیاء اللہ کی وجود کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے جو کامل بندے ہیں وہ 2 صفات سے مالا مال ہیں، ایمان اور تقوی۔ تو جہاں آپ کو ایمان اور تقوی بدرجہ کمال ملے تو وہاں محبتوں کا رشتہ اور ربط قائم کر لیں۔ دوسری جانب ہر وہ منہ دراز، ہر وہ شریعت کا باغی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جو اس روپ کے اندر، اس لباس کے اندر آ کے لوگوں کی عقیدتیں لوٹتا ہے اور اس کے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو نہ سپورٹ کریں اور نہ اس کی قربت میں بیٹھیں۔ اس وقت معاشرے کے اندر زیادہ تر ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقت کا روپ دھار کر کے بہروپیے لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں
اور سوشل میڈیا کے اوپر روز کوئی نہ کوئی تصویر گھوم رہی ہوتی ہے، کوئی شریعت کا باغی، کوئی عورتوں سے بغل گیر ہو رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ عجیب دمال ڈال رہا ہے اور عجیب چکر بازیاں کر رہا ہے، اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جاہل لوگ ان کو ماننے کے لیے معاشرتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دونوں آنکھیں کھول کے جینے کا فن جان دیتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں کے ساتھ تمہارے جو حقوق کے تعلق ہیں ان کا خیال رکھو، اور یہ والدین سے شروع ہو کر کے ہمسایوں تک، اور یہ اپنے اعزاء و اقرباء سے شروع ہو کر کے جو ہیں وہ ہر انسان تک مختلف لوگوں کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے جو ہے وہ اخلاقیات کا اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے۔ اولاد کے حقوق بھی سارے پورا کرتے ہیں، مشکل کاٹ کر کے اولاد کے حقوق ماں باپ پورا کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ اولاد ماں باپ کے حقوق پورا کرنے کے لیے بھی سرگرم ہوتی ہے، چند جو ہے وہ لوگوں کے علاوہ۔ لیکن بہت ساری ہماری کوتاہی جو ہے وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا جو حسن سلوک تھا وہ کائنات میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب وصال ہوا حضور کا تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور 9 میں سے کسی ایک کو بھی رسول اللہ پر شکایت نہیں تھی۔ اور دوسری جانب بیویوں کا شوہر کے ساتھ رویہ، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی زندگیاں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، اور پھر ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کتنا دل آویز اور کتنا خوبصورت تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے شکر رنجی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کتنا دل آویز ہونا چاہیے۔ صرف ایک روایت سن لیجئے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے خبر ہوتی ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا، جب معاملے رضا والے ہوتے ہیں تو باتوں میں بات چلتی ہے اور قسم کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی شکر رنجی ہوئی ہوتی ہے اور پھر باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم قسم کی نوبت جب آئے تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اس وقت مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب طبیعت میں کوئی ملال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ام المومنین نے عرض کی، ما احجرو الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ کتنی حساسیت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس ناراضگی کی خبر پورے محلے کو نہیں ہوتی، اس ناراضگی کی خبر جو ہے وہ پورے سسرال والوں کو، میکے والوں کو نہیں ہوتی، ہمسایوں کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی کہ آج کل ہماری تلخی چل رہی ہے، بلکہ اتنا باریک پیرایا ہے ناراضگی کے اظہار کا کہ بس جب قسم کی نوبت آئے تو لا ورب محمد کی جگہ لا ورب ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا نازک ہے، اور شوہر سے اگر کوئی گلہ شکوہ پیدا بھی ہو جائے تو بیوی کو اس کا اظہار کتنے خوبصورت پیرائی میں کرنا چاہیے، نہ کہ جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں کے اندر جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ تلخ ہیں، الا ماشاءاللہ سویر سے لے کر شام تک ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ یہ شکوہ ہوتا ہے بہو کو کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور یہ شکوہ ہوتا ہے نندوں کو کہ ہمیں بھابھی اچھی نہیں ملی۔ میں نے اس کو مان لیا، میں تسلیم کر لیا۔ میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ تسلیم کر لیا کہ تمہیں ساس اچھی نہیں ملی، لیکن تم عزم کرو کہ جب میں ساس بنوں گی تو اچھی ساس بنوں گی، لیکن یہ نہ ہو کہ کل تو شکوہ کرے کہ مجھے آج بہو اچھی نہیں ملی
جو شکوہ آج تیری ساس کو تیرے ساتھ ہے اور جو تو کہہ رہی ہے، تو ایسا نہ ہو اس انداز سے یہ ایک ایک ادا نوٹ کرتی جا کہ ساس میں کیا کیا کوتاہی ہوتی ہے جس سے بہو اذیت میں ہوتی ہے، یہ نوٹ کرتی رہے. کل تو نے بھی ساس بننا ہے، تو اچھی ساس بن کے دکھانا. اور میں نندوں کو بھی کہتا ہوں، آج تمہیں بھابھی اچھی نہیں ملی، لیکن تم نگاہ میں رکھو کہ کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہے وہ اذیت کا سامان ہوتی ہیں. اور کل تم نے بھی کسی کی بھابھی بننا ہے اور کسی کے گھر جانا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ تم زندگی گزارنا کہ لوگ آشش کریں. تو یہ کیا شکوہ ہے کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی، مجھے جو ہے وہ بھابھی اچھی نہیں ملی. تو اگر یہ تمہارے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے تو پھر تم جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہونے دینا اور یہ کوشش کرنا کہ اچھے انداز سے